حضرت مولانا فضل سبحان صاحب نعروں سے حضرت کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، حیاء عثمان غنی، شجاعت علی المرتضی، سیاست امیر معاویہ۔ نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ گلی گلی نگر نگر نعرہ تکبیر، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهدى بعثت برفع قوم وبخفض آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا، سبحان اللہ، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ سبحان اللہ۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ احزاب کی آیت کریمہ تلاوت کی اور تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ یہ پروگرام بہت بابرکت باسعادت ہیں، اس کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ اس نسبت کی لاج ہم رکھ لیں تو دونوں جہانوں میں کامیابی ہمارا مقدر بنے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہ جو ختم کا لفظ ہے قرآن کریم میں کئی مقامات پر استعمال ہوا۔ خاتم النبیین، ختامہ مسک، ان یشاء یختم علی قلبک، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مہر لگنا، سیل لگ جانا۔ سیل جب لگ جائے
تو نہ کوئی چیز باہر سے اندر جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز اندر سے باہر آ سکتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بن نہیں سکتا، اور پہلے سے جو نبی ہیں انہیں کوئی منصب نبوت سے نکال نہیں سکتا۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت بھی اس بات پر دال ہے۔ ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا یعنی تورات، زبور، انجیل۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، یہ نہیں کہا۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات پر کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ان النبوت والرسالت قد انقطعت، نبوت اور رسالت ختم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا سلسلہ رک چکا ہے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت سورہ بقرہ ہی کی جس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ آپ نقطے کو سمجھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا، بیت اللہ۔ کون سا گھر؟ جو مرکز تجلیات ہے، جو ضبط انوار ہے، جو لاکھوں دلوں کی قرار ہے، جس کی بنا حضرت آدم نے رکھی، جس کی بنا آسمان پر فرشتوں نے رکھی، جس کی بنا ابراہیم خلیل اللہ نے رکھی، جس کے معمار ہونے کا لقب ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کو ملا، جس کا انہدام بزم ہستی کے اختتام کی علامت ہوگا، ان اول بیت وضع للناس، جس کا نشان ہے، برکت ہے، ہدایت ہے، اس میں بینات ہیں، مقام ابراہیم ہے، من دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں آیا اسے امن مل گیا۔ اس بیت اللہ کو بنانے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، ربا گھر تو بنا دیا، گھر والے کو بھیج دیجئے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ نقطے کو سمجھیے، یہاں پر ہم کی ضمیر وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم یعلمہم، آخر میں یزکیہم، 5 مرتبہ ہم ہیں۔ مفسرین نے لکھا ان 5 ہم سے مراد صحابہ اکرام کی قدسی صفات پر مشتمل جماعت ہے۔ نقطہ یہ سمجھانا ہے کہ جو صحابہ کا انکار کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے۔ ایک بہت بڑا آدمی ہے، عالم ہے، لیڈر ہیں، اس کے گارڈ ہیں، اس کے پاس محافظین کا دستہ ہے، اس کا سیکورٹی اسکواڈ ہے، وہ اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے، کوئی اس پر حملہ نہ کرے۔ اگر دشمن اس بڑے آدمی کو، اس ہائی پروفائل آدمی کو اگر ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، تو وہ پہلے گارڈز کو نشانہ بنائے گا، چونکہ جب تک گارڈز زندہ ہوں گے اپنی جانوں پر کھیل کر، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دشمن کو ناکو چنے چبوانے پر مجبور کر دیں گے۔ تو صحابہ وہ نبی کے محافظین ہیں، صحابہ نبی کے گارڈ ہیں،
صحابہ نبی پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، صحابہ نبی پر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں، صحابہ نبی پر اپنی اولادوں کو قربان کرنے والے ہیں، صحابہ نبی کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنے والے ہیں، صحابہ نبی کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ جانے والے ہیں، صحابہ نبی کی خاطر مدینے سے مکہ کو چھوڑ کر مدینے کو چھوڑ کر کوفہ اور شام جانے والے ہیں، صحابہ نبی کی خاطر پیٹ پر پتھر باندھنے والے ہیں، صحابہ نبی کی خاطر تلوار ہاتھ میں اٹھانے والے ہیں، صحابہ نبی کی خاطر اپنے دندان شہید کرنے والے ہیں، صحابہ نبی کی خاطر اپنے آپ کو بھوک پیاس میں رکھنے والے ہیں، صحابہ نبی کی خاطر برق الغماد تک جانے والے ہیں، صحابہ نبی کی خاطر بحر ظلمات میں اپنے گھوڑے دوڑانے والے ہیں، صحابہ نبی کی خاطر سوریوں پر چڑھ کر نعرہ تکبیر لگانے والے ہیں، صحابہ نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے ہیں، صحابہ نبی کے ساتھ رکوع کرنے والے ہیں، صحابہ نبی کے ساتھ سجدوں میں جانے والے ہیں، صحابہ نبی کے ساتھ حج کرنے والے ہیں، صحابہ نبی کے ساتھ عمرہ کرنے والے ہیں، صحابہ نبی کے ساتھ تلبیہ اور لبیک کہنے والے ہیں، صحابہ نبی کی معیت میں زمزم پینے والے ہیں، صحابہ نبی کی معیت میں حوض کوثر پر انشاءاللہ پانی پینے والے ہیں، صحابہ نبی کی معیت میں مقام ابراہیم پر نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ تو وہ صحابہ نبی کے محافظین ہیں۔ یہ دشمن جب رسالت پر اٹیک کرتا ہے ڈائریکٹ نہیں کر سکتا، پہلے صحابہ کے کردار پر، صحابہ کے معیار پر، صحابہ کی گفتار پر، صحابہ کی صورت پر، صحابہ کی سیرت پر، صحابہ کی زندگی پر، صحابہ کی بیویوں پر، صحابہ کی اولادوں پر، صحابہ پر انگلیاں اٹھاتا ہے، پھر اس کا اگلا ہدف ناموس رسالت پر انگلی اٹھانے کا ہے۔ اس لیے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ختم نبوت کا تحفظ چاہیے، اگر ہمیں ناموس رسالت کی بقا چاہیے، اگر ہمیں قرآن کی حقانیت کو محفوظ رکھنا ہے تو ہم نے دفاع صحابہ کا عزم بھی کرنا ہے۔ یہ ساری زمینیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اولئک هم الصادقون صحابہ ہیں، اولئک هم الفائزون صحابہ ہیں، اولئک هم الراشدون صحابہ ہیں، اولئک هم المفلحون صحابہ ہیں، یقیمون الصلاۃ صحابہ ہیں، ومما رزقناهم ينفقون صحابہ ہیں، وهم بالآخرة یوقنون صحابہ ہیں، قد افلح المؤمنون صحابہ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین صحابہ ہیں، والذین معہ صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار صحابہ ہیں، رحماء بینہم صحابہ ہیں، تراہم رکعا سجدا صحابہ ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صحابہ ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صحابہ ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صحابہ ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا صحابہ ہیں، کلا وعد اللہ الحسنى صحابہ ہیں، یبشرہم ربہم برحمہ صحابہ ہیں۔ یہ صحابہ جنہوں نے نبی پر جان نچھاور کی، تپتی ہوئی ریت پر لیٹنے والے بلال صحابہ ہیں، کمر کی چربی سے آگ کے انگارے بجھانے والے خباب صحابہ ہیں، اپنی پسلیاں توڑوانے والے ابو فقیہہ صحابہ ہیں، آنکھوں کے تانے برداشت کرنے والی زلیرہ صحابیہ ہے، لخت دو لخت ہونے والی سمیہ صحابیہ ہے، صدیق اکبر نبی پر اپنے مال اور اپنے خاندان کو قربان کرنے والے صحابہ ہیں۔ اسی لیے لوکان بادی نبی لوکان نبی بادی دونوں روایتیں ہیں، لکان عمر کا مزداد بننے والے صحابہ ہیں۔ نبی کی دو بیٹیاں جس کے نکاح میں آئی وہ صحابہ ہیں، زیاد ابن سکن اشارہ آبرو پر جان نچھاور کرنے والے صحابہ ہیں، بدر میں ساتھ لڑنے والے صحابہ ہیں، احد میں جان نچھاور کرنے والے صحابہ ہیں، حنین میں
उतरने वाले सहाबा है, तबूक में उतरने वाले सहाबा है, जंगे यमामा में लड़ने वाले सहाबा है, असवद औनसी को नाक को चलने चबवाने पर मजबूर करने वाले सहाबा है। मेरे दोस्तों, इन सहाबा ने जान का नजराना पेश करके हमें गैरत का दर्ज दिया, हमीयत का दर्ज दिया, जुर्रत का दर्ज दिया, बहादुरी का दर्ज दिया, शुजाअत का दर्ज दिया। नबी के आगे पीछे परवानों की तरह जान जाने आफरी के हवाले करते हुए नारा लगाया था, नहनुल लज़ीना बायऊ मुहम्मदा अलल जिहादी मा बकीना अबदा। एक सहाबी जियाद इब्न सकन जख्मी होता है, नबी के कदमों में लाया जाता है, नबी की गोद में उसका सर रखा जाता है, उसकी निगाहें नबी के चेहरे अनवर पर पड़ती है। नबी पूछता है, अला का हाजा, तेरी चाहत, तेरा मतलूब, तेरा मंसूब, तेरी मंशा, तेरी आरजू, तेरी हसरत, तेरा एम ऑफ लाइफ, तेरा मिशन, तेरा टारगेट, तेरा पर्पस, तेरा ओपिनियन, तेरा एजेंडा, तेरा चार्टर ऑफ डिमांड, तेरा मयार जिंदगी, तेरा तर्ज जिंदगी, तेरा सबक, तेरी नसीहत, तेरी वसीयत क्या है? जुबाने हाल से यूं कहता है, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है। एक नुक्ता ये समझ लें, एक नुक्ता ये समझ लें कि कभी अल्लाह की तौहीद पर हमला होगा। जी भाई, शोर नहीं करें, मेरी बात सुने, तवज्जो है सबकी। मैं बात भूल जाता हूं अगर आप लोग डिस्टर्बेंस करेंगे। मैं बताना ये चाह रहा था कि एक पुलिस वाला होता है, पीछे हमारे भाई खड़े हुए, ये हमारे भाई, ये हमारे मुहाफिजीन है, उनका प्रॉपर ड्रेस होता है। समझो, मिसाल से समझो, सिर्फ वो नहीं कि काफिर मुला और काफिर तकरीरी होकर सही हुई वायदा हो रहा था, याद नहीं, बहुत जज्बाती बातें की, अरे मजमे को हिला दिया, माइक को फेंक दिया, डाइस को फेंक दिया। आजकल तो ऐसी वीडियोस भी वायरल हो रही और बाद में याद कुछ नहीं रहता। तो समझो, एक प्रॉपर ड्रेस होता है, उसमें यूनिफॉर्म भी होता है, बेल्ट भी होती है, शूज भी होते, बूट, टोपी भी होती है, स्टार भी होते, बेज भी लगा होता है या नहीं? एक चीज भी कम होगी तो ड्रेस मुकम्मल। ईमान का ड्रेस क्या है? अल्लाह की वहदानी है, अल्लाह की, नबी की रिसालत, नबी की, सहाबा की तकदीस, सहाबा की, अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की कुरान से ताल्लुक, कुरान से ये बुनियाद है। कोई अल्लाह की तौहीद पर हमला करता है, कोई नबी की रिसालत को छेड़ता है। अभी आपको पता है, फ्रांस ने एक दफा फिर से नबी की शान में गुस्ताखी की, कार्टून अमेज खाके शाया की। आप में से बहुत सौ को पता होगा और बहुत से मुसलमानों को पता ही नहीं। वो कहते हैं बस जी हमारा ये काम नहीं है। एक मुसलमान ये जुमला नहीं कहेगा कि हमारा ये काम नहीं। फ्रांस ने फिर से कार्टून अमेज खाके शाया किए हैं और स्वीडन और नॉर्वे ने फिर से कुरान करीम के औराक को जलाया है, कुरान करीम के औराक को जलाया है। हम ये कहते हैं कि भाई कादियानी हमला करे तो भी हम दीवार बनेंगे, रवाफिज हमला करे तो भी हम दीवार, मगरिब हमला करे तो भी हम दीवार, फ्रांस कार्टून अमेज खाके शाया करे हम दीवार, नॉर्वे और स्वीडन कुरान को जलाए हम दीवार। मुसलमान तशद्दुद पसंद नहीं, मुसलमान मुतासिब नहीं,
مسلمان تنگ نظر نہیں. ہم چیلنج کرتے ہیں، آج تک کسی مسلمان نے، کسی خطیب نے، کسی عالم نے، کسی مفتی نے، کسی وائز نے، وہ جتنا بھی جوش میں آ جائے، کسی نبی کی توہین نہیں کی. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، ہم زبور کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، سروں کے تاج ہیں. اہل بیت کی تطہیر پر ہمارا مکمل ایمان ہے. ہم گستاخی نہیں کرتے، لیکن ہم گستاخی برداشت بھی نہیں کرتے. تم یہ چاہتے ہو مساجد اور مدارس کا تقدس پامال ہو، ہم خاموش رہے. کشمیر میں ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہو، ہم خاموش رہے. فلسطین میں نوجوانوں کو کچل دیا جائے، ہم خاموش رہے. بیت المقدس کو اسرائیلی درندہ ناپاک جوتوں سے رونتا رہے، ہم خاموش رہے. سلمان رشدی سیٹینک ورسز نامی کتاب لکھے، ہم خاموش رہے. افغانستان کی سنگناک چٹانوں پر باولا کتا آئے، ہم خاموش رہے. روہنگیا اور اراکان میں مسلمانوں کو زندہ جلایا جائے، ہم خاموش رہے. بوسنیا، کوسوو، صومالیہ میں مسلمانوں پر تشدد ہو، ہم خاموش رہے. کشمیر میں بربریت ہو، ہم خاموش رہے. ختم نبوت پر رقیق اور دقیق حملے ہو، ہم خاموش رہے. صحابہ کی تقدیس پر کیچڑ اچھالا جائے، ہم خاموش رہے. امی عائشہ کی پاک دامنی پر بات ہو، ہم خاموش رہے. قرآن کریم کے اوراق کو جلایا جائے، ہم خاموش رہے. تو یاد رکھو یہ تمہاری بھول ہے. علماء بیدار ہیں اور عوام کو بیدار کیے ہوئے ہیں، عوام کو بیدار کیے ہوئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں آپ ہمارے مقدسات کو نہ چھیڑو، ہمیں گالی دو، برداشت ہیں. ہمارے ماں باپ کو برا کہو، برداشت ہیں. لیکن اس کائنات کے جو سب سے افضل ترین لوگ ہیں، ان کی گستاخی، ان کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی. 1986 تک جو گستاخان تھے، جو آن دی ریکارڈ آئے ہیں، جو کیسز رپورٹ ہوئے، وہ صرف 14 یا 15 تھے. 1986 کے بعد 2020 تک 2000 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے. ان پر FIR درج ہوئی، ان کا لیگل پروسیجر چلا. سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نے انہیں پھانسیوں کی سزا دی. 295C یہ سزا ہے، پاکستان کے آئین کا حصہ ہے کہ ایسے گستاخ کو، نبی کے ختم نبوت کے منکر کو پھانسی دی جائے. یہ جذباتی باتیں نہیں، یہ پاکستان کے آئین آرٹیکل 295 295C کا حصہ ہے. اور 298ABC ان شکوں کو میں نے خود پڑھا، اس میں یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی تضحیک آمیز جملہ، یعنی کوئی بھی تضحیک آمیز جملہ مقدسات کے خلاف، چاہے تحریراً یا تقریراً یا بول کر کہا جائے گا، اس پر بھی تعزیرات ہیں، سب سزائیں ہیں. ان سب لوگوں کو سزائیں ہوئی، پھانسی پر کوئی نہیں چڑھا، پھانسی پر کوئی نہیں چڑھا. پروفیسر ڈاکٹر یونس مسیح 2002 میں اسے پھانسی کی سزا ہوئی، اسے راتوں رات باہر بھجوایا. آج بھی سویڈن میں فری تھنکر نامی تنظیم کا وہ چیئرمین ہے. علیم مسیح نے گستاخی کی، اسے باہر بھیج دیا گیا. آسیہ مسیح کو 2010 میں سزائے موت سنائی گئی. آج وہ باہر ہیں، اپنی آقاؤں کی گود میں ہیں. وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایوارڈ دیتے ہیں، ریوارڈ دیتے ہیں، انہیں نواز رہے ہیں. وجیہ الحسن قادیانی کو 19 سال کی سزا ہوئی. پچھلے سال پاکستانی پرائم منسٹر امریکہ میں اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں تقریر کر رہا ہے، اسی دن وجیہ الحسن کو ریلیز کر دیا گیا. عبدالشکور قادیانی بک سیلر تھا، اس کو سزا ہوئی. نہ صرف اس کو ریلیز کیا، باہر نکالا،
بلکہ ٹرمپ تک اس کو پہنچایا گیا. ٹرمپ سے اس کی ملاقات ہوئی, اپنی مظلومیت کا اظہار کیا, اسلام کے خلاف منفی اور زہریلا پروپیگنڈا کیا. تم کیا سمجھتے ہو ہم سوئے ہوئے ہیں؟ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں, لیکن اس ملک کی سالمیت, استحکام اور بقا کی خاطر ہم ایک جدوجہد سیاسی انداز سے کر رہے ہیں. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ اس وقت حریت کی جنگ لڑ رہا ہے, آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے, دفاع صحابہ کی جنگ لڑ رہا ہے, ناموس رسالت کی جنگ لڑ رہا ہے, ختم نبوت کی جنگ لڑ رہا ہے, مسجدوں کے تحفظ کی جنگ لڑ رہا ہے, مدرسوں کے تحفظ کی جنگ لڑ رہا ہے, ازواج امہات المومنین کے تحفظ کی جنگ لڑ رہا ہے, قرآن کی حقانیت کی جنگ لڑ رہا ہے, اللہ کی توحید کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا رہا ہے. اور دیوبند کی تمام جماعتوں نے اس موقع پر اتحاد کا مظاہرہ کر کے دنیا کفر کو یہ پیغام دے دیا. آج ہم سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ناموس رسالت کی خاطر, دفاع صحابہ کی خاطر, ختم نبوت کی خاطر میدانوں میں اترنے کے لیے تیار ہیں. جب پرچم لے کر نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہیبت طاری ہیں, زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر تو گن, خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. بھور آنے کو ہے اے اہل کشتی نہ خدا چن لے, چٹانوں سے جو ٹکرائے وہ ساحل آشنا چن لے. زمانہ کہہ رہا ہے میں نئی کروٹ بدلتا ہوں, انوکھی منزلیں ہیں کچھ نرالے رہنما چن لے. اگر شمس و قمر کی روشنی پر کچھ اجارہ ہے کسی بے درد ماتھے سے, کوئی تارے ضیا چن لے. یقیناً اب عوامی عدل کی زنجیر جھٹکے گی, یہ بہتر ہے کہ مجرم خود ہی جرموں کی سزا چن لے. میں اس کامیاب اور منظم پروگرام پر محمد علی بھائی, ان کی پوری ٹیم, ان کے رفقا کو, حضرت قاری اللہ مسائے صاحب کو, مولانا نور الحق صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. آپ کے جذبے کو, آپ کی محبت کو, آپ کی عقیدت کو سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں. آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو, گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. نعرہ تکبیر.